Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 501 lesson number 4 Introduction to English Language. What is English language? یہ ٹاپک اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ انگلش کیا ہے جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ دکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن انگلش لینگویج کی ترقی اس کا یوز اور اسٹیٹس کو سمجھنے کے لیے وضاحت چاہیے. ہم میں سے زیادہ لوگ انگریزی بولتے اور پڑھتے ہیں بنا اس کے اسٹرکچر کو سمجھے. شارٹلی یہ ہے کہ انگلش کا یوز سیکنڈ نیچر یعنی دوسری اہم زبان بن گیا ہے ہر کسی کے لیے. ہسٹری میں ڈاکٹر سیموئل جانسن نے اپنی 18 سینچری کی ڈکشنری انگلش کو ایسے بیان کیا تھا کہ یہ انگلستان کی زبان ہے لیکن انگلش ایک گلوبل لینگویج بن گئی ہے. ماڈرن ڈکشنریز جیسے چیمبرز ڈکشنری آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں یہ انگلش کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ برٹش آئلز USA اور دولت مند کنٹریز میں بولے جانے والی زبان ہے. ساتھ اس پہ بھی زور دیا ہے کہ یہ گلوبل لینگویج ہے. اس ٹاپک میں اس بات پر زور دیا ہے کہ انگلش جو ہے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ بولے جانے والی زبان ہے جو اس کے بولنے والوں کے ذریعے موجود ہے. انگلش لینگویج اس کی کمیونٹیز اسپیکر سے جڑی ہوئی ہے rather than اس کے لنگوسٹک اسٹرکچر کے. یہ اس بات کو ایمفیسائز کرتی ہے کہ انگلش کی آئیڈینٹیفیکیشن اور کلچر اس کے اسپیکر سے منسلک ہے. اس میں اس بات کو زور دیا جا رہا ہے کہ انگلش لینگویج کس کی اونرشپ ہے, کون انگلش زبان کا استعمال کرتا ہے اور کون کرتا تھا. اب انگلش گلوبلی بولی جاتی ہے جو اسے لنگوا فرینکا بناتی ہے. ورلڈز لنگوا فرینکا اس کا مطلب ہے کامن لینگویج جو لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے جن کی مدر لینگویج جن کی مدر ٹنگ جو ہے سیم نہ ہو. انگلش کی اونرشپ بس اس کے نیٹو اسپیکرز انگلینڈ سے نہیں ہے بلکہ بہت سی کنٹریز اور ریجنز جیسے US آسٹریلیا انڈیا اینڈ پاکستان کے بھی اپنے ڈائلیکٹس اور ورژن ہیں. انگلش لینگویج کی انگلش ڈپینڈ کرتی ہے اب کہ اسے لرن کیا جائے ایز اے فرسٹ اور سیکنڈ لینگویج. نیٹو اسپیکرز جیسے انگلینڈ کی بات کی جائے انگلش شیپ یعنی آئیڈینٹی الگ ہے اور کمپیئر ٹو انگلش جب اسے سیکھا جائے تو ایز اے سیکنڈ لینگویج تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہونا جیسے امریکن انگلش آسٹریلین انگلش یا انڈین انگلش ریفلیکٹ کرتے ہیں الگ الگ لنگوسٹک ویریشنز کی طرف جو زور دیتی ہے سوشل آئیڈینٹی اور سوشل اسٹیٹس پر. یہ ٹاپک زور دیتا ہے کہ کیسے انگلش سرو کرتا ہے الگ الگ سوشل کلاس اور کلچرز کو. آج انگلش جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ موسٹ پاپولر لینگویج ہے دنیا میں جس میں تقریباً 350 سے لے کے 400 ملین نیٹو اسپیکرز ہے اور ساتھ ہی یہ عام زبان ہے نان انگلش اسپیکرز کے لیے بھی. دنیا کی کوارٹر پاپولیشن یعنی 1.5 یا پھر 2 بلین لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں اور فرسٹ لینگویج جو ہے وہ مندیرین چائنیز ہے جس کے 800 سے لے کے 850 اسپیکرز ہیں جبکہ انگلش اور اسپینش دونوں کے 330 to 350 ملین اسپیکرز موجود ہیں. 400 ملین سے زیادہ لوگ انگلش کو ایز اے مدر لینگویج کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور 700 ملین سے زیادہ لوگ انگلش کو ایز اے نان نیٹو اسپیکرز یوز کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنی زبانیں موجود ہیں ان میں انگلش کی سب سے زیادہ ووکیبلریز ہیں. آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں تقریباً 500,000 سے زیادہ الفاظ ہیں اور 500,000 ایسے سائنٹیفک یا ٹیکنیکل ورڈز ہیں جنہیں ابھی شامل نہیں کیا گیا جو ابھی تک ڈسکور نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ 3/4 سے زیادہ میلز اور کیبلز انگلش میں ہیں اور آدھی سے زیادہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک پیریوڈک فارمولا انگلش میں ہے. ورلڈ کمپیوٹر میں 80% انفارمیشن انگلش میڈیم میں موجود ہے. دنیا کی سب سے لارجسٹ براڈ کاسٹ کمپنیز جیسے BBC ہو گئی ABC NBC CBS سب کے سب انگلش میں موجود ہیں. انگلش لینگویج کو اگر پاکستانی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کا جو بڑا حصہ جو ساؤتھ ایشیا میں تھا وہ برٹش کے کنٹرول میں تھا 90 سال. تو اس پیریڈ کے اندر برٹش کنٹرول جو ہے جو ان کی مین لینگویج ہوا کرتی تھی ان کے ایڈمنسٹریشن کی جو لینگویج ہوا کرتی تھی وہ کون سی لینگویج تھی انگلش لینگویج تھی. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ جو زیادہ فارمل ایجوکیشن ہوتی تھی وہ بھی انگلش لینگویج کے اندر ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کو ایز اے آئیڈینٹی بھی یوز کیا جاتا تھا. لیکن آفٹر انڈیپینڈنس یہ بات رکھی گئی تھی کہ پاکستان میں اردنستان اسلامائزیشن ہے تو اس لیے اردو لینگویج جو ہے وہ بولی جائے گی اور اردو لینگویج جو ہے وہ ڈومین ہوگی وہ مین لینگویج ہوگی. اسکولز میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی کہ ایجوکیشن میڈیم جو ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے. لیکن جو ویلدی اسکولز ہیں انہوں نے یہ بات کنٹینیو کی, انہوں نے یہ بات پہ زور دیا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انگلش میں بھی انگلش بھی سکھائیں. ٹھیک ہے, ان کا جو انگلش میڈیم بھی ایجوکیشن کا رکھے.
آرٹیکل 251 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اردو کو جو ہے آفیشیل لینگویج کہا گیا ہے، لیکن جو میڈیم آف انگلش ہے وہ کہیں بہت ساری جگہوں پہ اب بھی ایز اے انگلش یوز ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو کائنڈلی لائک ضرور کیے گا اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔